بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم 3 موضوعات کے اوپر بات کریں گے. پہلا موضوع ہوگا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو اکانومی ہے یا اس کی جو معیشت ہے اس کا بالکل تختہ کر دیا ہے ہندوستان کی اس فاشسٹ رجیم نے, اور بنیادی طور پہ اس میں جو مختلف عناصر ہیں وہ اس کا بنیادی ایک مقصد ہے. ان مقصد یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کی جائیداد سے, کشمیریوں کو ان کی معیشت سے, کشمیریوں کو ان کے جنگلات سے, ان کی معدنیات سے بالکل محروم کر دینا. ایسی ہی ایک مضموم کارروائی بڑے منظم طریقے کے ساتھ جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہے, اور مائننگ کی جا رہی ہے, رات کی تاریکی میں مائننگ کی جا رہی ہے, انلیگل طریقے سے مائننگ کی جا رہی ہے. اس میں اکمپلس ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ان کے کٹ پتلی ادارے ہیں. اس پر آج کے بارے میں اس حوالے سے بات کریں گے. بڑی سٹوری ہے, اسے انویل کریں گے, اس سے نقصانات کیا کیا ہو رہے ہیں وہاں کی لوکل معیشت کو, وہاں کی سوسائٹی کو, اس پہ بات کریں گے. جو پروگرام کا دوسرا ٹاپک ہوگا ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے اقلیتوں کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ, ایک مضموم ایجنڈے کے تحت جو ہے مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں, مساجد ہیں, انہیں گرایا جا رہا ہے. حال ہی میں حیدرآباد کے اندر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک مسجد کو گرایا گیا. وہاں سے 2 سال میں اس مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے تھے. اچانک سے رات کی تاریکی میں کچھ گنڈے ملے اور ان گنڈوں نے مل کر مسجد کو گرا دیا. اور پروگرام کے تیسرے حصے میں ہندوستان کے اندر اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ نام تک کی نہیں رہے گی. جو تھوڑی بہت اپوزیشن بات کرتی ہے یا اس فاشسٹ رجیم سے سوال کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے 5 دن تک انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے. سونیا گاندھی اگر مثال لے لیں, راہل گاندھی کی مثال لے لیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات لگا کر انہیں جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اور یہی حال صرف یہ کانگریس کا نہیں ہے بلکہ جو دیگر اپوزیشن ہے اس کا بھی یہی حال ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. جی سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ولید رسول صاحب نے. آپ تجزیہ کار ہیں, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالحمید لون صاحب, آپ سینئر حریت رہنما ہیں. لون صاحب بہت بہت شکریہ. اور شارٹلی ٹیلی فون لائن پہ بھی ہمیں مہمان جوائن کرتے رہیں گے. ٹو اسٹارٹ ود ڈاکٹر ولید رسول صاحب, کہتے تھے 370 ہم کریں گے کشمیریوں کے لیے, جو ہے وہ شہد اور دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. جو مائننگ کا معاملہ وہاں پہ شروع ہو چکا ہے, کس قدر یہ کنسرن ہے کشمیریوں کے لیے, کس قدر یہ نقصان کا باعث بن رہا ہے کشمیریوں کے لیے, بیٹ ماحولیات یا اکانومی, کسی کے حوالے سے بھی لے لیجیے. کہ جب آپ آکوپیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو دشمن ہے وہ ملٹی ڈائمنشنلی اور ملٹی روٹ سے آپ پہ اٹیک کرتا ہے. لیکن ایکچولی کیا میٹر کرتا ہے, اگر آپ اس وقت دنیا کا نقشہ دیکھیں گے اس میں 168 کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہے. ہر کوئی پاورفل ہارڈ پاور استعمال کرتا ہے, اور جو اوپریسڈ ہے اس کو کل کرنے کے لیے, اس کی سینٹیمنٹس کو تباہ کرنے کے لیے پاور استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آج تک ہمیشہ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا, اس کے باوجود یہ ہوا کہ اگر میں ایز این حریت پسند یا ایز این سکالر یہ سوچوں کہ میں نے کیسے اپنے سٹرگل کو زندہ رکھنا ہے, میں نے بھی ملٹی ڈائمنشنل پرانگ اپلائی کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کشمیری عوام ہیں ان کو سینٹیمنٹ زندہ رکھنا ہے مجھے, اور وہ سینٹیمنٹ الحمدللہ زندہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ صرف ریسورسز کی بات نہیں ہے. واشنگٹن ٹائمز کی سٹوری ہے, $5.1 بلین کا ہمارا نقصان ہوا 5 اگست 2015 کے بعد, اور اٹ از اتھینٹک انفارمیشن. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 50,000 نوکری جو وہاں کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو ملنے ہیں وہ ایبالش ہو گئی. نمبر 3, میں نے اس کس کو ملی بیسیکلی, جو وہاں کے نیٹیوز ہیں, مطلب مقبوضہ کشمیر کے. کس کو ملی ہیں؟ اب تو ظاہر ہے باہر سے لوگ آئیں گے نا, باہر کی جو آپ نے امینڈمنٹ کی 370 کو ایبورگیٹ کیا, 358 کا امینڈمنٹ لائی, اور وہ بھی امینڈمنٹ رات کی تاریکی میں لائی, اور وہ بھی ایک اس کو کہیں گے آپ ڈبل بیرل اسالٹ. آپ نے 2 آرٹیکل 62 68 کو امینڈمنٹ کیا. امینڈمنٹ کر کے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو لیجسلیچر تھا جو آپ کا الیکٹڈ ہے
اس کو آپ نے ریپلیس کیا گورنر سے اور آپ نے کیا کیا اپنا ہی جو بندہ ہے اس کے اوپر اپنے بندے کو اوپر کیا اور اس کے بعد آپ نے کنکرنس لائی ہے. اب سوال پہ آ جاتے ہیں. اب یہ اب یہ جو نیچرل ریسورسز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اس سے پہلے بھی اگر آپ جنگلات کی بات لیں گے دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کا مین کنسرن رہا ہے اس میں جنگلات کا. اور دوسرا یہ جو آکوپیشنز فورسز سائچن اور ٹاپ پیکس پہ ہے یہ جو وہاں پولیوشن کرتے ہیں یہ جو وہاں پولیوٹڈ واٹرز نیچے ڈرائیو کرتے ہیں یہ دوسرا سب سے بڑا تھرٹ ہے. تیسرا تھرٹ اٹس سیلف واٹر ریسورسز ہے کیونکہ دنیا میں جو میٹھے پانی واٹر ریسورسز ہے وہ صرف 2.5% ہے پوری دنیا میں. تو وہ جو ہمارا یہاں واٹر ریسورسز ہے اس کو بھی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی. عبداللہ امید لون صاحب کشمیریوں کے پاس تو اتنا کیپٹل نہیں ہے کہ بڑی مشینری لائیں. یہ رات کی تاریکی میں مائننگ سمجھ نہیں آتی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 اگست کے بعد جہاں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا جہاں کشمیریوں کو بزور طاقت دبایا جا رہا ہے گولی کے زور پہ بندوق کے زور پہ اور معاشی طور پہ بھی کمزور کیا گیا وہیں جنگلات کی کٹائی بھی بے دریغ ہوئی. بھارتی قابض فوج جو ہے وہ ٹمبر مافیا بن گئی ہے جنگلات کا بے دریغ. فوج بالکل فوج ٹھیک ہے بالکل. اور بھارتی فوجیوں کی جو استعمال میں گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے یہ لکڑی بھارت کی مختلف ریاستوں بھی جو ہے سمنگل کی جاتی ہے. اچھا بالکل. اچھا بے دریغ کٹائی اور یہ جو مائننگ کا سلسلہ اس سے آپ یہ بات کر رہے جاری بھی رکھیں لیکن ہمارے ناظرین یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے زمینیں جو ہیں وہ بیرن ہوتی جا رہی ہیں. آپ کنٹینیو کیجئے. موسمیاتی تبدیلی وہاں آ گئی ہے. بے وقت بارشیں بھی ہوتی ہیں اور اب ٹیمپریچر بھی وہاں بڑھ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھگات کو بھی بے دریغ کاٹا گیا اسرائیلی طرز پہ. اسی طرح سے ہندوستان کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت کا ماحول قائم کر رہا ہے جہاں بھارتی فوجی بھی ظلم و جبر کر رہے ہیں. وہیں ان چیزوں کو بھی لا کر کشمیریوں کی معیشت چونکہ کشمیر ایک زرخیز علاقہ ہے ایگریکلچر بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اب وہ فصلیں بھی اس طرح نہیں ہو رہی ہیں اب اس طرح سے باغات بھی آباد نہیں ہیں اور ہندوستان ہر طرح سے دبانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بھی ایک حربہ ہے ان کا جہاں پر جنگلات کے اندر سے راستے بنائے جاتے ہیں اور ان کے کیمپس جنگل کے اندر قائم کیے جاتے ہیں. پہلے جو روزگار تھا مائننگ جو نیشنل مائننگ ہوتی تھی جس طریقے سے لوگ کرتے تھے یا ریت اٹھایا کرتے تھے وہ تو ایک جو عام طریقہ ہے اسے اٹھایا. اب مشینیں ساری آ گئی ہیں اب تو کہتے ہیں کہ وہاں روزگار بھی ختم ہو گیا. کشمیریوں کو تو روزگار کس کو مل رہا ہے پھر یہ روزگار تو وہاں ختم ہو گیا. اب نوکریوں سے بھی لوگوں کو برخاست کیا جا رہا ہے. نہیں جو اس انڈسٹری سے وابستہ روزگار ہے وہ کس کو مل رہا ہے وہ بھی اب ظاہر ہے بھارت نے اپنی طرف وہ منتقل کر دیا. اب یہ سارا کچھ بھارتی فوج کی سرپرستی میں ہوتا ہے. اب جو ان کی کٹھ پتلی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے. جو عام پبلک ہے جو وہاں لوکل ہے ان کو تو دور رکھا گیا ان چیزوں سے. اور ہندوستان کی یہی سازش ہے کہ کشمیر کو ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. کشمیریوں کو ملتے ہیں نہیں بالکل بھی. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی اب باہر سے لوگ آتے ہیں باہر سے. اب دیکھیں انہوں نے جو ہے نا وہ باہر سے لوگ آ کر ٹھیکدار ہو یا جو بھی لیبر سے وابستہ لوگ ہوں سارے جو ہے ہندوستان سے آ کر کشمیر میں جو ہے نا وہ فیلڈز میں کام کرتے ہیں. آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بالکل یہ بہت سارے حربے ہیں جس طرح سے یہ ایک بھی حربہ ہے اور یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. تو یہ بالکل دنیا کو دیکھ لینا چاہیے کہ جہاں وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وائلڈ لائف کی سیکیورٹی جو ہے وہ دنیا اس بارے انسان ہے جی کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہم نے دیکھے ویژولز بھی دیکھے کہ وائلڈ لائف جو ہے اس کا لاس ہو رہا ہے. کہیں ان کو شکار کیا جاتا ہے کہیں انہیں انڈیا جو ہے وہ اسمگل کیا جاتا ہے. اس پر خاموشی نظر آتی ہے اور جنگلات جو جہاں آپ نے فرمایا کاٹے جا رہے ہیں. یہ انڈیا کا آرٹیکل 32 ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ان ریاستوں پہ بھی قائم ہوتے ہیں بے شک جو آپ کے آکوپیشن میں ہو. اگر یہ آکوپیشن علاقہ ہے انڈیا کا تو فنڈامنٹل رائٹس او پی شاہ جو ایکس چیف جسٹس تھا انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ آپ اس کو ایمرجنسی میں بھی ایمرجنسی لگا کے ہی ختم کر سکتے ہیں. اب آپ ایک ایسے سٹیٹ کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے جو خود ہی قانون بناتا ہے اور اس قانون کو پھر سلیکٹو بناتے ہیں. یعنی یہی قانون اگر دلی میں ہے تو یہ الگ ہے اگر یہی قانون مقبوضہ کشمیر میں ہے تو یہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ ریسورسز کی بات کر رہے ہیں دیکھیں مقبوضہ کشمیر کا ایک بہت بڑا ایک آپ اس کو ایڈوانٹیج مان لیں
کہ یہ سرسبز اور زرخیز زمین ہے ملٹی ڈائمینشنلی. ہمارا بہت بڑا ایریا جنگلات کے اندر ہے. اور جب انہوں نے بات کی، جب آپ نے 370 کو ایبورگیٹ کیا، ریموو کیا، تو آپ نے اس کے بعد 1.5 ملین لوگوں کو، جس میں ایکس آرمی سولجرز بھی ہیں، جو پچھلے 9 سال سے وہاں ہیں، تو وہاں کے سبجیکٹ بن گئے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نے 15 لاکھ لوگوں کو انڈکٹ کیا. اور تیسرا یہ جو آپ مائننگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ باہر سے آتے ہیں تو پہلے ان کو لوکل لاز جو تھے ہمارے 370 کے، تو ہماری یہ جو نوکری تھی یہ بھی پروٹیکٹڈ تھے، اور ہماری ریسورسز بھی پروٹیکٹڈ تھے، اور ٹھیکے بھی. ظاہر سی بات ہے جو وہ لوکل تھے. تو جب آپ مجھے موو کرنا ہے، سوری ٹو کٹ یو ان دی مڈل، موو کرنا ہے اگلے ٹاپک، کیونکہ وقت کم ہے جناب. اگلا ٹاپک ہندوستان کے حوالے سے، جس نے اقلیتوں کے ساتھ وہ سلوک رکھا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ وہ جو ہے جس مذہب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جناب کہ آنے والے وقت کے اندر، یعنی اب جیسے مودی حکومت آئی ہے، اس مودی حکومت کے آنے کے بعد 4000 سے زیادہ مساجد جو ہیں انہیں گرایا جائے گا. اسی سلسلے کی جو کڑی ہے وہ جناب ہمیں نظر آئی تلنگانہ میں، جہاں حیدرآباد کے اندر جو آلریڈی ایک مقبوضہ ریاست جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی انیکسیشن جس طرح سے کی گئی ہوئی سب کے سامنے ہے، آپریشن پولو کے ذریعے جس طرح کیا گیا. بہرحال یہاں پہ ایک مسجد جو ہے اسے مسمار کیا گیا، رات کی تاریکی میں کیا گیا، کوئی کورٹ کے آرڈرز نہیں تھے، اور اسے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مسمار کیا گیا. اس پر وہاں کے رہائشی کیا کہتے ہیں، پہلے ذرا یہ سن لیجئے. خواجہ محمود جو مسجد میں لگاتار 2 سال سے منصوبہ طریقے سے رات میں پورے ایریا کے لائٹ بند کر پولیس کی نگرانی میں راتوں رات 6 بلڈوزر کو لے کے مسجد کو شہید کر ڈالے. اب جو یہ مسجد شہید ہوئی، اس کا ذمہ دار کون؟ یہ مسجد شہید ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ میں یہاں پہ شامل کر لیتا ہوں. ہمیں کوئی جوائن کیا ہے جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. آپ نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے جوائن کیا ہے. آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. مساجد جو وہاں پہ جنہیں شہید کیا جا رہا ہے، جن مذہبی مقامات کی تضحیق وہاں پہ کی جا رہی ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا آزاد ہے وہاں کا مسلمان اپنی پریکٹسز کے اندر؟ جی ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ جب سے یہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد نریندر مودی حکومت میں ہے، اس وقت سے اس نے ایک ہی پالیسی رکھی ہے کہ ہم نے اس کو ایکسٹریمسٹ ہندو اسٹیٹ بنانا ہے. آر ایس کے جو وی این ہے کہ ہندوتوا اس کو لے کے چلنا ہے، اور اس کے بعد وہ بڑی پلانڈ اور آرگنائز طریقے سے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے. اور تمام دنیا کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس واچ ڈاگ، انٹرنیشنل ایمنسٹی، سب خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ انڈیا کی ان کو ضرورت ہے. ورنہ یہ کتنا ظلم ہے کہ جس طریقے سے مائنورٹی سے کیا جا رہا ہے. مسلمان تو ٹارگیٹ سب سے زیادہ ہیں، لیکن اسی طرح سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ان کو چرچز ان کے وہاں ان کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی، مسلمانوں کو حجاب نہیں استعمال کیا جاتا، بچوں کو بچیوں کو، پھر اس کے بعد نماز جمعے کی نہیں پڑھنے دی جاتی. اور اب یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا مسجد ڈسٹرائے کرنے کا، یہ ایک بہت ہی گھناؤنا عمل ہے. کب تک مسلمان 20-22 کروڑ انڈیا کے مسلمان وہاں پر خاموش رہیں گے؟ یہ ایک دن میں بتا رہا ہوں، یہ جو پالیسی انڈیا کی ہے، یہ اگر سوویت یونین کی 15 ریاستیں ٹوٹ سکتی ہیں تو ریسٹ ایشورڈ انڈیا کی تو فوج ہی انٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے. اس طرح ناتے عورتیں بوڑھے بچے کشمیریوں کو شہید یا بلائنڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے. اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑے دیر سے شروع ہوا ہے، اور یہ سلسلہ یہ پہلی مسجد نہیں جسے گرایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ معاملہ شروع ہوا. یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور ان کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، آپ کو سناتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں تک جائے گا معاملہ. سنیے جی. اب کرشن جنم بھومی کی باری ہے، تو یہ سارے کام ماننی پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے نیترتو میں سرکار بننے اور جنتا کے آشیرواد کے پرتاپ سے وہی بنائیں گے، اس کو کون روکے گا؟ کون سی سرکار کی ہے؟ کاشی مدرا باقی ہے، یہ تو کیول جھاکی ہے، کاشی مدرا. جی یہ تو کیول جھاکی ہے، کاشی مدرا باقی ہے. فرمائیے گا گیان واپی مسجد کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، گجرات کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اب ان کا ٹارگٹ ہے کہ جہاں کہیں مساجد ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور مساجد کو منہدم کیا جائے. ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ دیکھیے، جب آپ فیشزم کی ڈیفائن کرتے ہیں
تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ 7 رولز جو انڈیا فلفل کر رہا ہے کرنٹ گورنمنٹ، اور اس میں آپ فیتھ فیکٹر کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں گے کہ جب یہاں مسلمان آیا تو انہوں نے کسی چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ پاور میں رہے 900 سال، تو پھر تو ایک بھی مندر نہیں ہونا چاہیے تھا انڈیا میں. کنٹراری ٹو دس جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ اتنا ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فیشسٹ کیا کر رہے ہیں، وہ ٹیگ کر رہے ہیں ہر ایک گھر کو، اس گھر میں یہ گھر مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے تو اس کو ڈیمالش کرنا ہے. دوسرا، جب آپ ایبسلیوٹ پاور دیتے ہیں ایموشنز کو اور ایموشنز سے گورن کرواتے ہیں موب کو، تو اس میں آپ کا پھر اسٹیٹ سٹرکچر ڈیمالش ہو جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ کیا مسجد گرانے سے یا فیتھ گرانے سے انڈیا کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا نہیں. اب اس میں جب آپ جینوسائیڈ کو انٹرپلے کرتے ہیں پولیٹکس کے ساتھ تو آپ کو کیا، ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک پولرائزیشن میں آپ نے یہ کیا ہے کہ مجھے میجورٹی آف ہندو کا ووٹ چاہیے، آئی ڈونٹ لیسٹ بادر اباؤٹ دا مائنورٹی. ویری امپورٹنٹ. اور یہی ہٹلر نے کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. فاشزم اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی طرف آؤں گا. پولیس کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے، میڈیا کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے، یہ سارا ایک منظم طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. یاسر صاحب، بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد، یعنی آر ایس ایس اور مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد، بھارت میں جو مذہبی آزادی ہے، جو ریلیجس رائٹس ہے، وہ سلب کر لیے گئی ہیں. اور یہ ہندوتوا جو ایجنڈا ہے، یہ جو رام راج کا ایجنڈا ہے، یہ اس کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اس کی عکاس ہے آج کہ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں یہ ریاستی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، آر ایس ایس اور بی جے پی کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں. یہ اور رات کے اندھیرے میں جس طرح سے گنڈوں کے ذریعے مسجد کو مسمار کیا گیا، اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے حیدرآباد میں ہی ایک 400 سالہ مسجد، ایک تاریخی مسجد، اس کو بھی مسمار کیا گیا تھا. اسی طرح سینکڑوں مساجد، عبادت گاہیں مسلمانوں کے علاوہ کرسچنوں کے بھی، ان کو تباہ کیا گیا. بلکہ 1947 سے لے کے آج تک میں آپ کو بتاتا چلوں، ہریانہ اور پنجاب میں تقریباً 300 مساجد تھیں جن کو گردواروں، گرجا گھروں اور مندروں میں تبدیل کیا گیا. بالکل اسی طرح سے جو مذہبی آزادی رواداری ہے اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. اور وہاں پر اب پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ آیا بی جے پی رہنما کے کہ یہ جو کووڈ ویکسینیشن ہے، اس کے بعد جو شہری ترمیمی بل ہے اس پہ ہم عمل کریں گے، کام کریں گے. امت شاہ نے دوبارہ یہ بات کہی ہے. میں بریگیڈیئر صاحب کو انوالو کروں گا. بریگیڈیئر صاحب، عدالت ہوتی ہے یا جو نظام انصاف ہوتا ہے اس کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ جہاں کہیں دیکھتا ہے کہ بے انصافی ہو رہی ہے وہ اس پہ ایکشن لیتا ہے. ویئر از دا سپریم کورٹ آف انڈیا؟ از اٹ دا انسٹرومنٹ آف دس ہندوتوا حکومت؟ اس گورنمنٹ کی یہ انسٹرومنٹ کے اعلی کار کے طور پہ کام کر رہی ہے کہ جہاں پہ دلی میں اس کے پاس کیس آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی مذہبی جو جذبات ہیں مجروح ہوں گے اس لیے یہ مندر نہیں گراتے، لیکن ود آؤٹ اینی نوٹس جو ہے وہ مسلمانوں کی مسجد گرا دی جاتی ہے. یور ٹیک سر. دیکھیں، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انڈیا کا سپریم کورٹ از اے اسٹوج ان دا ہینڈ آف انڈین گورنمنٹ. اور سارے بابری مسجد کی بات کر لیں، گجرات کے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی بات کریں، اس کے بعد اور جہاں پر اب مساجد کی بات کریں، ہندو مندر کی بات کریں، ان کا کلیئر اسٹانس ہے. دے ہیو ٹو سپورٹ ہندوتوا اینڈ آر ایل ایس اینڈ نریندر مودی. اور اس کے ساتھ آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں، وہاں پہ 370 اور 235 اے جو ریووک کیا تھا، اس کی اپیلیں اور وہاں کشمیروں کی ابھی تک سپریم کورٹ میں پڑھی ہیں، ان کی باری نہیں آئی ہے. یو کین امیجن کہ ہاؤ مچ دے آر کنٹرولڈ. اور سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا، یہ خطرناک چیز ہوتی ہے ملک کو توڑنے میں، ملک کے ڈویژن میں، اور ریلیجن جو انٹالرنس کے اندر یہ شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام انٹالرنس جو یہ آر ایس سے ہنڈے کر رہے ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اگر حیدرآباد میں مسجد جس رات کے طریقے میں کی گئی تو ہو رسپانسبل مسلمانوں کو. لیکن دیکھیں، اگر ہاتھی جب ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے انکریج ہوتے ہیں. ورلڈ از ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ مسلم. ہمارا اسلامک اوائسی کہاں پر ہے؟ یہ ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں پر اسلام کو تھریٹ ہو، مسلمانوں کے ساتھ جینوسائیڈ ہو یا ان کے رائٹس لب کیے جائیں، دے ہیو ٹو ریز دا وائس ان یونائٹڈ نیشن. آپ بریگیڈیئر صاحب اس سے سمجھتے ہیں کہ
کیا OIC نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے ان 22 کروڑ 24 کروڑ مسلمانوں کا جو کہ ہندوستان کے اندر بستے ہیں, ان کا کیا فیوچر ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مساجد جو کہ سب سے عزیز ترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ہوتی ہے ایک انسان کے لیے, اگر وہ مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو مذہبی مقام ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک ہو تو ان کا کیا فیوچر نظر آتا ہے سر پھر؟ دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں, آپ یہ مسلمانوں کی آواز کون ہے؟ مسلمانوں کی آواز تو OIC ہے نا. پاکستان کو چلیں چھوڑ دیں, ہم 57 کنٹریز بہت امیر ممالک بھی ہیں جن کی آواز کو سنا جاتا ہے. کیا آپ نے کبھی ادھر سے آواز سنی ہے؟ یہ وہاں پر آپ کو چاہیے کہ جو مسلمان ملک ہیں OIC کے ایجنڈا میں لے کے جائیں, وہاں پر بات کریں, ان کی آواز سنتے ہیں, وہ پھر OIC وہاں پہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, دیر شوڈ بی اے وے آؤٹ جس کے اندر یہ کام ہونا چاہیے. کوئکلی جی مجھے اگلے ٹاپک کی جانب موو کرنا ہے. یہ ٹاپک جو اپوزیشن کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس حوالے سے ہے. کانگریس جو ہے وہ ایک زمانے میں جسے کہا جاتا ہے کہ اس پارٹی نے ہندوستان بنایا ہے, اس کے بڑوں کے نے ہندوستان کو آگے بڑھایا ہے, اس کی اکانومی بنائی, سب کیا, کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ان کا ہاتھ. آج اس کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ راہل گاندھی کو پچھلے 5 سے 6 دن کے اندر اسے انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے. سونیا گاندھی کے ساتھ جو کچھ معاملہ سامنے آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سوال پوچھتے ہیں. اپوزیشن کا حال ڈاکٹر صاحب جو کہ ہندوستان کے اندر کر دیا گیا ہے, آپ کو دنیا میں کہیں اور اگزامپل ملتی ہے اس کی؟ یہ پہلے گیسٹاپو جب ہوا کرتا تھا تو گیسٹاپو ٹائپ آف فیشزم یہاں اس کا ٹو ریفلیکشن آپ کو ملتا ہے. تو اس میں ایک سسٹمیٹک ایروجن آپ لاتے ہیں مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی, پھر آپ اپوزیشن کو کریش کرتے ہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ سسٹمیٹک فیشزم کے جو 7 رولز ہیں وہ سارا وہ جو فلفل کر رہا ہے اس وقت موجودہ انڈیا. اب جب آپ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا انڈیا کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ ہے سام دام ڈنڈ اور بید. یہ کلاسیکل ریئلزم کی ارتھ شاسترا فلسفی ہے, اس پہ وہ ان لائٹ اینڈ سپرٹ کام کرتا ہے. مثلا جو اس کی ریکوائرمنٹ جس وقت ہے وہ اس کے حساب سے چلتا ہے. اب 1947 کا انوائرمنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا, اس میں آپ کو مسلمانوں کا سپورٹ چاہیے تھا تو آپ نے سیکولرزم کا نعرہ دیا, پھر آپ نے نہرو صاحب نے اس میں سوشلزم کا ایڈیشن کی, اور پھر وہاں کمیونسٹ بھی آ گئی. پھر ان دونوں کو لگا سوشلزم اور کمیونسٹ بھی خطرہ ہے اور مسلمان بھی خطرہ ہے. سوشلزم اور کمیونزم کو آپ نے کانگریس دور میں ہی شکست دی اور آپ نے پھر مسلمانوں کو BJP تک چھوڑا. لیکن اگر آپ سسٹمیٹک ایروجن دیکھیں گے, یہ شروع سے ہی کنسالیڈیٹ رہی ہے وہی جو قائد اعظم نے فرمایا. قائد اعظم نے فرمایا یہ 2 قومیں ہیں, یہ اکیلے نہیں رہ سکتے. قائد اعظم نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ودن انڈیا جو ہے نا پاپولیشن کی بنیاد پہ, پاپولیشن کی بنیاد پہ ہمیں نمائندگی دی جائے, وہ انڈیا نے نہیں دیا. تو یہ آپ کو قائد اعظم کا ویژن پروو کر رہا ہے کہ جو موجودہ بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب شارٹ میں بتائیے گا جو اپوزیشن کا حال اس وقت ہندوستان کے اندر ہو گیا ہے, کوئی سوال اس وقت مودی سے پوچھنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ وہاں اس نے اتنا ٹیرر کریٹ کیا ہوا ہے. یہ جو 5 کا ٹولہ ہے, راجناتھ سنگھ ہے, اجیت ڈوبھال ہے, پھر اس کے بعد نریندر مودی ہے, امیت شاہ ہے, یہ 4-5 کا ٹولہ دے آر ڈومینیٹنگ انڈین پالیٹکس ناؤ. اور ناٹ اونلی وہ پالیٹکس, وہ اپنے ٹیرر سے کرتے. جو سیکولرزم کا ان کا جو تھا ایک شروع سے 1947 آن ورڈ, وہ مسخ کر کے رکھ دیا. اب ان کو دے وانٹ ایبسولوٹ اتھارٹی, نو کانگریس, نو اپوزیشن. اور وہ اتنی زیادہ انہوں نے غنڈہ فورس اکٹھی کر لی کہ جب ووٹ مسلمان ڈالنے جاتے ہیں مائنورٹیز, تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ نہ ڈالا تو ڈسٹرائے یور فیملی اینڈ ڈسٹرائے یور ہاؤس. وہ اتنا ٹیرر کریٹ کیا ہوا ہے. مسلمانوں نے جو وہاں رہ گئے بڑی ہی غلطی کی. جب قائد اعظم کی تھا کہ 2 نیشن تھیوری, they should have understood, they did not realize the cunning attitude of Hindus جو ابھی آ رہے ہیں. I say 70% are not جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. یہ جو ایک اسرائیل ٹائپ آیا, جرمن نازی کا جو گروپ ٹائپ کا ہے, انہوں نے پورے انڈیا کو آپ اپنی لے لیے. لیکن جب بھی آپ پریس کرتے ہیں, دباتے ہیں, تو اس کے بعد وہ ری مارچ کرتے ہیں موسٹینگ کے ساتھ, اور یہ انڈیا کے ساتھ ہونے والا. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, عبدالحمید لون صاحب, ڈاکٹر ولید رسول صاحب, تینوں مہمان کا بہت بہت شکریہ. بہت ڈیٹیل کے ساتھ یقیناً اس سے بات کی تینوں ٹاپکس کے اوپر. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.